إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. معزز حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میری تقریر کا عنوان ہوگا انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت و فضیلت. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ و خیرات کرنا، اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اجر دیتا ہے. اسی موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی مختصر سے وقت میں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین اکرام، صحابہ کرام اور اللہ کے نبی کے دور میں ایک جنگ ہونے والی تھی جس کو جنگ تبوک کہا جاتا ہے. حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو آزمانا تھا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمانے کے لیے اس جنگ کو پیش کیا، حالانکہ یہ جنگ ہوئی نہیں تھی. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جنگ جس جگہ پہ ہونے والی تھی اس کو مقام تبوک کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ ہمیں جنگ کرنے کے لیے جانا ہے تو چونکہ یہ تبوک جو جگہ ہے یہ بہت دوری پر تھی اس وقت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے جائیں گے جنگ کرنے کے لیے مقام تبوک بہت دوری پر یہ جگہ موجود تھی، بہت دوری پر. اب ظاہر سی بات ہے کہ دوری تک جانے کے لیے، لمبی مسافت طے کرنے کے لیے راستے کا خرچ ہونا ضروری ہے، اور اس جنگ کو کرنے کے لیے صحابہ کرام کے پاس ہتھیار کا ہونا ضروری تھا، سواری کا ہونا ضروری تھا، اور راستہ کا سامان، کھانے پینے کا سامان ہونا ضروری تھا.
لیکن اس وقت اتنی غربت تھی صحابہ اکرام میں، اتنی مفلسی تھی کہ صحابہ اکرام بغیر چندے کیے اور بغیر صدقہ و خیرات کیے اس جنگ تک نہیں پہنچ سکتے تھے، مقام تبوک تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اے میرے صحاباؤں، اے میرے ساتھیوں، ہم لوگ مقام تبوک تک پہنچنے والے ہیں، ہم لوگ جنگ کرنے کے لیے جانے والے ہیں، اور آپ کو اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا سامان نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے اسلحے اور اتنے ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے خرچ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، راستے میں کھانے کے لیے سامان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جب اعلان کر دیا، صحابہ اکرام، ارے صحابیات کے بارے میں آتا ہے، صحابیات عورتوں کے بارے میں، صحابیات عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے اپنے زیورات کھول کر کے اللہ کے نبی کے سامنے رکھنے لگی۔ جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ اسلام کو بچانے کے لیے صدقہ و خیرات کی ضرورت ہے، ہم جنگ تبوک تک پہنچیں گے، اس کے لیے اے میرے صحاباؤں آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، یہاں تو دن بھر اگر چیخا جائے، چلایا جائے کہ فلاں مدرسے میں بچوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے، بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اسلام کو بچانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، دینی علم حاصل کر رہے ہیں، اگر پوری رات اگر تقریر ہو میرے بھائیوں تو ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، ہمارا ایمان تازہ نہیں ہوتا، ہمارے اندر وہ شوق وہ جوش پیدا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام میں اللہ کے نبی نے صرف اعلان کر دیا ایک ہی مرتبہ کہ اے میرے صحاباؤں، اے میرے ساتھیوں، اسلام کو بچانے کی ضرورت ہے، اور جو جنگ تبوک ہو رہی ہے اس میں شریک ہونے کی ضرورت ہے، وہاں تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، ہمارے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، راستے کا خرچ نہیں ہے، سواری نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے۔ عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ صحابیات جو تھی اپنے اپنے زیورات کھول کر کے اللہ کے نبی کے سامنے رکھنے لگی۔ یہاں تک آتا ہے کہ جو صحابہ کرام بہت زیادہ غریب تھے، جن کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، میرے بھائیوں وہ آؤٹ ٹائم کام کرنے لگے۔ آؤٹ ٹائم بولے تو پورے دن تو اپنے گھر کے راشن کے لیے کام کرتے تھے، اپنے گھر کے چولہے کو جلانے کے لیے پورے دن محنت کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی نے جب یہ اعلان کیا کہ اے میرے صحاباؤں چندہ دو، تعاون کرو، اپنے مال کے ذریعے تعاون کرو تاکہ ہم اس جنگ تک پہنچ پائے۔ میرے بھائیوں کے ایک صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ دن بھر اپنے گھر چلانے کے لیے کام کرنے لگے اور رات بھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تعاون پیش کرنے کے لیے کام کرنے لگے، رات بھر محنت کرنے لگے، اور رات بھر محنت کر کے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے رقم دے رہے ہیں، درہم و دینار دے رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ہمارے پاس اتنی ہی طاقت ہے، اے اللہ کے نبی ہم میں اتنی ہمت نہیں، ہمارے پاس اتنی دولت نہیں کہ ہم بہت زیادہ عثمان غنی کی طرح دولت آپ کو دے دیں، اے اللہ کے نبی ہمارے پاس اتنی دولت نہیں کہ ہم وافر مقدار میں اور بہت زیادہ موٹی رقم آپ کے پاس جمع کر دیں۔ اے اللہ کے نبی یہی چند درہم و دینار پوری رات محنت کرنے کے بعد چند درہم و دینار ہمارے ہاتھ لگے ہیں، یہی قبول کیجئے۔ میرے بھائیوں صدقہ و خیرات کا شوق، اسلام کو بچانے کا شوق، اسلام کو بچانے کے لیے صحابہ کرام نے اتنی بڑی قربانیاں پیش کی ہے کہ تاریخ کے اوراق کو جب ہم پلٹ کر کے دیکھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے حضرت اسی جنگ کے موقع پہ تمام کے تمام صحابہ کرام صدقہ و خیرات دے رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، ان دونوں میں شروع ہی سے مقابلہ چلتا تھا۔ حضرت عمر ہمیشہ چاہتے تھے کہ میں حضرت ابو بکر کو نیک کے کاموں میں ہرا دوں۔ اچھا مسابقہ جو چلتا تھا نا، مقابلہ جو کرتے تھے، کمپٹیشن، تو وہ دوسری چیزوں میں نہیں، مال کمانے میں نہیں، ہمارے اور آپ کی طرح دنیا کمانے میں نہیں،
حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے بارے میں واقعات مشہور ہیں کہ جب جب حضرت عمر اور حضرت ابو بکر نے مسابقہ کیا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، تو وہ دینی میدان میں جنت کمانے کے لیے، جنت کمانے کے لیے، آخرت کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے نہیں۔ حضرت ابو بکر ہمیشہ حضرت عمر سے آگے آگے چلتے تھے۔ حضرت عمر کو کسی بھی میدان میں، یعنی دینی میدان میں، کسی بھی میدان میں حضرت ابو بکر حضرت عمر کو آگے بڑھنے نہیں دیتے تھے۔ اب جب اللہ کے نبی نے تعاون کا اعلان کیا کہ صحابہ کرام تعاون کریں، ہم جنگ تبوک کی طرف جانے والے ہیں، اب حضرت عمر کہنے لگے آج حضرت ابو بکر کو ہرا کے رہوں گا، آج میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ یہ سوچ کر کے حضرت عمر گھر کی طرف چل پڑے، حضرت ابو بکر بھی گھر کی طرف چل پڑے، مال لانے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس، دولت لا کے جمع کرنے کے لیے، زکات لانے کے لیے، صدقہ لانے کے لیے۔ حضرت عمر بھی گئے، حضرت ابو بکر بھی گئے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر بھی مال لے کر کے آئے گھر سے، حضرت ابو بکر بھی مال لے کر کے آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عمر بتاؤ تو نے کتنا مال لایا؟ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی، میں نے اپنے گھر کی تمام دولت کو، اپنے گھر کی تمام جائیداد کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا اور ایک حصہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے یہ کہا۔ پھر اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر آپ کیا لے کر کے آئے؟ آپ کیا لے کر کے آئے؟ بتائیں کیا لے کر کے آئے؟ گھر گئے تھے زکات لانے کے لیے، کیا لے کے آئے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرے گھر میں جتنی دولت تھی، میرے گھر میں جتنا خرچ پانی تھا، میرے گھر میں جتنا مال تھا، اے اللہ کے نبی سب کا سب پورا مال آپ کی پیش خدمت ہے، آپ کے سامنے میں پوری دولت لے کر کے چلا آیا ہوں۔ میرے گھر میں اپنے اہل و عیال کے لیے صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، میں نے اپنے گھر کی پوری دولت لا کر کے آپ کے قدم میں رکھ دی۔ پھر حضرت عمر نے کہا، دیکھیے مسابقہ چل رہا تھا نا، حضرت عمر نے سوچا تھا کہ آج حضرت ابو بکر کو ہرا دوں گا، مسابقہ چل رہا تھا، لیکن حضرت عمر نے اس وقت ہار مانی اور کہا کہ میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میں ابو بکر کو نہیں ہرا سکتا، مجھ میں اتنی بساط نہیں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ غور کر رہے ہیں کس میدان میں یہ مسابقہ ہو رہا ہے، اور غور کر رہے ہیں صدقہ و خیرات کا کیا جذبہ تھا۔ یقین مانیے میرے بھائیوں، ہم تک جو اسلام پہنچا ہے، ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں اسلام مل گیا ہے، یقیناً ہمیں ایسے ہی لگتا ہے، ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ اللہ نے یہ اتنی بڑی نعمت اسلام کی شکل میں ہمیں دے دی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، جب ہندوستان انگریزوں کے قید میں تھا نا، اور انگریزوں کی قید سے اس دیش کو آزاد کیا گیا، تو علماء صادق پور، خاص کر کے علماء صادق پور نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، اور ہندوستان کے ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ قربانیاں کی، انگریزوں سے جنگ کی، انگریزوں سے لڑائی کی، انگریزوں کو مار بھگایا۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ انگریزوں کو بھگانے کے لیے ایسا نہیں کہ قتل نہیں ہونا پڑا ہے، بہت ساری جانیں قتل ہو گئی، بہت ساری جانیں قتل ہو گئی۔ ارے علماء صادق پور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسا درخت نہیں جہاں پہ کوئی نہ کوئی لاش نہ لٹکی ہوئی تھی۔ اتنی محنت کرنے کے بعد کسی نے اپنا سر کٹا دیا، کسی نے اپنے سر کو اپنے سر سے جدا کروا دیا، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کا پاؤں کٹ گیا، تب جا کر کے یہ دیش آزاد ہوا۔ میرے بھائیوں، ابھی نہیں لگ رہا ہے کہ یہ دیش کبھی کسی کی قید میں تھا۔ ابھی ہماری نسل، یا پھر میں اپنی بات خود کہہ رہا ہوں کہ ابھی بالکل نہیں لگ رہا ہے کہ ہمارا دیش یعنی ہندوستان کسی کی قید میں کبھی تھا۔ ایسے ہی بزرگوں نے اتنی محنت کی، اتنے سروں کو کٹنا پڑا، اتنے ہاتھوں کو کٹنا پڑا، اتنی جانیں قربان ہو گئی، تب جا کر کے ہندوستان پھلا پھولا ہمارے سامنے موجود ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی اسلام ہمیں مل گیا ہے،
تو ہم کو لگتا ہے کہ اسلام ہمیں یوں ہی مل گیا ہے. اللہ اکبر. اتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی گئی ہے نا اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے, اسلام کو زندہ کرنے کے لیے. اتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی گئی ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو جہل شرمگاہ میں خنجر رکھ کر کے ایک پیر میں رسی ڈال کر کے ایک گھوڑے کو ادھر باندھ دیے, اس پیر میں رسی باندھ کر کے ایک گھوڑے میں باندھ کر کے ادھر باندھ دیے, اور کہا کہ سمیہ تم اسلام کو چھوڑ دو ورنہ دونوں گھوڑوں کو دونوں طرف دوڑا دیا جائے گا اور بیچ بیچ میں پھاڑ دی جاؤ گی. حضرت سمیہ کو قربان چاہیے, میری ماں اور بہنوں کو یہ علم ہونا چاہیے, یہ علم ہونا چاہیے میری ماں اور بہنوں کو. میری ماں اور بہنیں سمجھتی ہیں کہ صرف قربانیاں صرف مرد حضرات دیں. ارے حضرت سمیہ کا واقعہ اگر مائیں اور بہنیں غور سے سن لیں تو دردناک, اتنا دردناک واقعہ میرے بھائیوں کے پڑھتے وقت آنسو ٹپک کر کے کتاب کے پتے بھیگ جاتے ہیں. جب حضرت سمیہ کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے تو اللہ اتنی بڑی قربانیاں کیسے دے سکتی ہے ایک عورت ہونے کے باوجود. لیکن اس لیے بھی ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ وہ صحابیہ تھی, اس لیے ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے تعلیم حاصل کرنے والی عورت تھی, اس لیے ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان ہونے والی عورتیں تھی. حضرت سمیہ سے کہا ابو جہل نے کہ اسلام کو چھوڑ دو, اسلام کو چھوڑ دو ورنہ اس گھوڑے کو ادھر دوڑا دیا جائے گا اور ادھر والے گھوڑے کو ادھر دوڑا دیا جائے گا اور بیچ بیچ سے تم پھاڑ دی جاؤ گی. کہا حضرت سمیہ نے اس جملے پر غور کیجیے گا, اس جملے پر غور کیجیے گا. کہا کہ اے ابو جہل جب تک میری جان میرے جسم میں موجود ہے تب تک میں اس بات کا اقرار نہیں کر سکتی, میں محمد کے دین کو چھوڑ نہیں سکتی جب تک میرے جسم میں جان ہے, اور جب تک میرے جسم میں جان ہے تب تک میں اس دنیا میں ہوں. جب میرے جسم سے میری جان نکل جائے گی تو میں اپنی جنت دیکھ پا رہی ہوں. اللہ نے میرے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے, میں اپنی جنت دیکھ پا رہا ہوں. دوڑا اپنے گھوڑے کو, دوڑا ڈال اپنے گھوڑے کو. میں تمہاری اس دھمکی سے ڈرنے والی نہیں, میں محمد کے دین کو کیا, میں اللہ کے دین کو نہیں چھوڑنے والی. میرے بھائیوں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہی شہید ہو گئی, اس کو مار دیا گیا, خنجر مار کر کے شرمگاہ میں مار دیا گیا, لیکن حضرت سمیہ نے اسلام کو نہیں چھوڑا. بڑی بڑی قربانیاں پیش کرنی پڑی ہے اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے. تو اصل میں دوسری طرف چلا گیا, بس 10 منٹ ہے اپنے پاس. تو میں زکوٰۃ کے بارے میں بول رہا تھا, صدقہ اور خیرات کے بارے میں بول رہا تھا, اور اسی لیے میں نے جنگ تبوک کی مثال دی کہ صحابہ کرام میں کتنا جذبہ تھا کہ کوئی رات بھر کام کرنے لگے, دن بھر تو کام کرتے ہی تھے گھر چلانے کے لیے, رات بھر بھی کام کرنے لگے زکوٰۃ دینے کے لیے. اور حضرت ابو بکر میں کمپٹیشن, حضرت ابو بکر و عمر میں مسابقہ ہونے لگا, اور جتنے صحابہ کرام تھے صحابیات تو زیورات کھول کھول کر کے پیش کرنے لگی. یہ جذبہ تھا. میرے بھائیوں اللہ نے دولت دی ہے تو اللہ نے زکوٰۃ دینے کے لیے بھی کہا ہے. میں آپ کو بتاؤں پورے قرآن میں اور حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ساری کتابوں میں آپ پڑھ کر کے دیکھیں, جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہے نا ہمیں, جو عمل کرنا جتنا زیادہ ضروری ہے اللہ نے اس کا تذکرہ اتنا ہی زیادہ فرمایا ہے. پورے قرآن میں سب سے زیادہ توحید اور ایمان کی بات ہے, کیونکہ توحید اور ایمان ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. سب سے زیادہ ضروری ہے توحید, ایمان. اس لیے پورے قرآن کو پڑھے تو ایمان کا ذکر سب سے زیادہ ہے, توحید کا ذکر سب سے زیادہ ہے, اس کے بعد نماز کا ذکر ہے, اس کے فوراً بعد زکوٰۃ کا ذکر سب سے زیادہ ہے. بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ اکثر جگہوں میں جہاں نماز کا ذکر ہے وہی زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے. تو میرے بھائیوں اللہ جو اچھا ایک بات بتائیے, اگر میں آپ کو کسی چیز کے بارے میں بار بار یاد دلاؤں, بار بار کہوں کسی چیز کو کرنے کے لیے, بار بار کہوں کہ بھائی آپ نے وہ کام کیا کہ نہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کام ضرور اہم ہوگا.
وہ کام اہم ہوگا. اس لیے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں میں کہ وہ کام کیے کہ نہیں, وہ کام کیجئے, جلدی کیجئے. اگر میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, بار بار کہنے کے لیے کہہ رہا ہوں, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کام عظیم ہے, وہ کام بڑا ہوگا, اس کام کی اہمیت ہوگی. اگر اس کی اہمیت نہ ہو تو ایک بار بول دیے خاموش میں بیٹھا ہوا رہوں گا, ارے اتنا زیادہ ضروری کام نہیں ہے. اللہ نے 80 سے 60 مقامات پر زکات کا ذکر فرمایا ہے. اس سے پتہ چلا کہ توحید کے بعد, ایمان کے بعد, نماز کے بعد سب سے پہلا رکن جو توحید اور نماز ہے, اس کے بعد ہی تیسرا رکن آتا ہے زکات میرے بھائیوں. اور ایک بات میں بتا دوں کہ زکات سے صرف آخرت نہیں سنورتی ہے, بلکہ زکات سے دنیا بھی سنورتی ہے. آپ کو اللہ نے دولت دی ہے, آپ کے پاس دولت ہے, تو بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ارے امیروں کی بلیاں 1.5 kg 2 kg دودھ پی رہی ہے اور سامنے ہی پڑوس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا. یہ افسوس کی بات نہیں ہے, یہ کیسی انسانیت ہے کہ پڑوس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے اور اسی پڑوس میں جو ایک امیر شخص ہے اس کے گھر کے کتے روٹیاں کھا رہے ہیں, اس کے گھر کی بلیاں دودھ پی رہی ہے, اس کے گھر کے کتے بھی مخمل اور فرش میں سو رہے ہیں, اس کے گھر کی بلیاں اور جانور بھی اچھے اچھے بستر میں سو رہے ہیں. یہ کیسا انصاف ہے میرے بھائیوں, اور یہ کیسی انسانیت ہے. اسی لیے تو زکات ہے کہ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے, اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, تو آپ اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں, آپ اپنے سوسائٹی میں, اپنے گاؤں میں, اپنے سماج میں جو غریب لوگ ہیں ان کو دیکھیں, ان کو تعاون کریں. اسی لیے زکات ہے. ورنہ میں بتاؤں کہ بہت سارے یہ جو چوری ہے نا, چوری جو آج کل ہو رہی ہے, میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ سارے چور اچھے ہی ہوتے ہیں, سارے چوروں کے پاس مجبوری ہی ہوتی ہے, لیکن بہت سارے چور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ مجبوری ہوتی ہے, جن کو کھانے کے لیے کچھ جب نہیں ملتا ہے. ابھی لاک ڈاؤن کے موقع پر ہمارے ادھر کی مسجدوں سے بیٹریاں چوری ہو رہی تھی اور اچھے لوگ چوری کر رہے تھے. بعد میں پتا چلا کہ اچھا خاصا آدمی ہے لیکن پھر بھی چوری کر رہا ہے. پتا چلا کہ وہ اپنی مجبوری بتانے لگا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے میرا کام بند ہے, کام میرا بند ہے, تو پیٹ تو بند نہیں رہے گا. اب اگر میں یہ نہیں کرتا تو میرے گھر میں 2 دن سے چولہا نہیں جل رہا تھا, 2 دن سے میرے گھر میں روٹی اور چاول نہیں بنے ہیں, میں کیا کرتا, میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا. تو میرے بھائیوں, زکات کے ذریعے چوروں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, چوروں کی کمی ہو جاتی ہے. چوروں کو جب آپ زکات دینا شروع کر دیں, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, سب کی بات نہیں, لیکن اکثر چور چوری کرنا چھوڑ دیں گے اگر ہم زکات دینا شروع کر دیے تو. زکات نہ دینے کی وعید کیا ہے, زکات نہ دینے سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, کیا سزا دے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کریم کے اندر, الذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر کے بکسے کے اندر رکھ لیتے ہیں, ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں. سونے چاندی اللہ نے کہا ہے, اس کا مطلب روپیے پیسے, یہ مت سمجھیے گا کہ روپیے پیسے کی بات نہیں ہے تو روپیہ پیسہ جگا کے رکھ سکتے ہیں, بینک اکاؤنٹ میں رکھ سکتے ہیں اور خرچ نہیں کریں گے تو کوئی. اللہ نے سونے چاندی کہہ کر کے پورے زکات کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ زکات کی اتنی ضرورت ہے اور اتنی اہمیت ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں, یہاں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ روپیے پیسے کو یا جس چیز میں بھی زکات ہے, جس چیز میں بھی زکات ہے اس چیز کو خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں. ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم, اے نبی آپ ان کو عذاب علیم, دردناک عذاب اس کو ملنے والا ہے, اس کو خوشخبری دے دیجیے جو ایسا کرتا ہے. فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. قیامت کے دن اسی سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا. میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کہ اسی سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا. فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم,
اور پھر اس کی پیشانی میں اسی کو گرم کر کے اسے داغا جائے گا، چلائے گا، درد ہوگا، تکلیف ہوگی۔ اچھا، جہنم کی آگ سے جو اس کو گرم کیا جائے گا، جہنم کی آگ جب بولا جائے نا تو آپ اس دنیا کی آگ مت سمجھنا۔ جہنم کے بارے میں کچھ بھی اگر بولا جائے کہ جہنم میں سانپ ہوگا تو آپ کے اور ہمارے ذہن میں آتا ہے جو دنیاوی سانپ ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہی سانپ دوڑتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے دشمنوں کے لیے جہنم بنائی ہے، تو جہنم میں اللہ کے دشمنوں کو عذاب ملنے والا ہے میرے بھائیوں۔ تو وہاں کا سانپ بھی خطرناک، وہاں کی آگ بھی خطرناک، اور سب چیز، ہر آگ ہو یا سانپ ہو یا کسی بھی طرح کا عذاب ہو، اس کا ذکر قرآن حدیث میں موجود ہے کہ اللہ نے کتنا بھیانک تیار کر کے رکھا ہے۔ تو اس وقت جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے۔ اگر اس ایک قطرہ بھی، ایک چنگاری بھی اگر اس دنیا میں گر جائے تو پوری دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے گی، اتنی خطرناک جہنم کی آگ ہے۔ اور اس آگ سے اسی سونے اور چاندی کو یا پھر جو روپیے پیسے چھپاتے ہیں، اسی روپیے اور پیسے کو گرم کیا جائے گا اور اس کی پیشانی میں، اس کی پیٹ میں، پیٹھ میں داغا جائے گا، داغا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، بالکل قرآن کی یہ آیت اور یہ حدیث بالکل سیم ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا، من آتا اللہ مالا، کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال دے دیتا ہے، فلم یؤدی زکاتا، اور مال دینے کے باوجود بھی وہ زکات نہیں دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، مسل لہ مالہ شجاعا اقرا، ابھی سانپ کی میں بات کر رہا تھا نا، تو اسی مال کو قیامت کے دن شجاعا اقرا، ایک گنجا سانپ کی شکل میں بنا دے گا، وہی مال، وہی دولت گنجے سانپ کی شکل میں آئے گی وہ دولت، لہو زبیبتان، اور وہ سانپ جو گنجا ہوگا نا، ٹکلا، تو اس کے دونوں پیشانی کے دونوں سائڈ میں دو نقطے ہوں گے، یعنی عجیب طرح کے اللہ نے اس سانپ کو بنایا ہے جہنمیوں کے لیے میرے بھائی۔ فَيُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ سانپ طوّقَ یطوّق عربی میں کہتے ہیں کہ لپیٹ لینا، وہ سانپ آ کر کے اس کو لپیٹ لے گا۔ سانپ کیسے لپیٹ لیتا؟ اب تو ہم اور آپ جانتے ہیں نا، کیسے سانپ ایسے گھوم گھوم کر کے لپیٹ لیتا کسی چیز کو، ویسے ہی آ کر کے وہ پاؤں سے لپیٹ کر کے یہاں چلا آئے گا، یہاں ایسے ہو کر کے اس کے سر کے سامنے، پورے پاؤں سے لپیٹ کر کے سر کے سامنے آ جائے گا، اور کیا کہے گا پتا ہے؟ سانپ کہے گا کہ پتا ہے تم کو میں کون ہوں؟ تم کو معلوم ہے میں کون ہوں؟ انا کنزک و انا مالک، ارے میں وہ تمہاری دولت ہوں، تمہارا وہ مال ہوں جس کو تم دنیا میں چھپا چھپا کر کے رکھتے تھے۔ ایک فقیر تمہارے دروازے پہ آتا تھا، ایک محتاج، ایک غریب جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، تمہارے دروازے میں بھیک مانگنے آتا تھا کٹورا لے کر کے، تو کیا کرتا تھا؟ اس کو دھکے دے کر کے نکال دیتا تھا۔ تو مجھے جمع کر کے رکھتا تھا، میں وہی دولت ہوں جس کو تو اکاؤنٹ میں جمع کر کے رکھتا تھا اور غریبوں کو دھکے دے کر کے اپنے گھر سے نکال دیتا تھا۔ انا کنزک انا مالک، یہ کہتا رہے گا سانپ، اور ڈنک مارتا رہے گا، ڈستا رہے گا، کہتا رہے گا کہ میں تمہاری وہی دولت ہوں جس کو تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ تو آخرت کا عذاب ہے، دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے زکات نہ دینے سے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے زکات نہ دینے کی وجہ سے۔ دنیا کی سزا کیا ہے؟ وقت میں نے کہا دیا پہلے کہ بہت مختصر ہوتا ہے میرے بھائیوں، بہت مختصر وقت میں ہم لوگوں کو بولنا پڑتا ہے۔ دنیا میں کیا سزا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ زکات نہیں دیتے ہیں، الا منع القطر من السماء، قطرہ من السماء، کہ جو لوگ زکات دینے سے انکار کر دیتے ہیں وہ آسمان سے بارش کو روک دیتے ہیں۔ یعنی جو جس قوم میں، جس سوسائٹی میں، جس گاؤں میں، جس سماج میں، جس علاقے میں لوگ زکات نہیں نکالتے ہیں اپنی دولت سے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے، قحط سالی آ جاتی ہے اس علاقے میں، اللہ بارش کو نازل ہونے سے منع کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے آگے کہا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ تُمْطِرُوا، کہ اگر بارش ہوتی بھی ہے نا تو خوش نہ ہو جاؤ کہ ہمارا ایمان بہت تازہ ہے تو اللہ بارش نازل کر رہا ہے۔
اگر بارش ہوتی بھی ہے، ایسی قوم میں کبھی اگر بارش ہو بھی گئی تو ان جانوروں کی وجہ سے جس کا کوئی قصور نہیں ہے. جانوروں کی خوراک گھاس پھوس ہے نا. اگر اللہ بارش نازل نہ کرے تو ایک بھی گھاس اگے گی نہیں زمین سے، اور ایک بھی گھاس اگر نہ اگے تو وہ بیچارے جانور کیا کھائیں گے؟ اور جانور انسان کی طرح نافرمان نہیں ہے، انسان کی طرح نافرمان جانور نہیں ہے. جانور جو ہے نا ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ خود کہتا ہے کہ اے بندے، اے انسان، اے جنات، تم نافرمان ہو سکتے ہو لیکن آسمان اور زمین میں تمہارے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ہمیشہ میری تسبیح بیان کرتی ہے. یہ جانور، یہ درخت، یہ شجر، یہ حجر، یہ جتنے کیڑے مکوڑے، چیٹیاں، درندے، چرندے، پرندے، جتنے ساری مخلوقات ہیں ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. میرے بھائیوں، اسی مخلوق کو بچانے کے لیے اللہ کبھی کبھی ایسی قوم میں بھی جو زکات نہیں دیتی ہے، کبھی کبھی بارش نازل کر دیتا ہے. اللہ ان کو دیکھ کر کے نہیں، ان سے خوش ہو کر کے نہیں، بلکہ اللہ دوسری بہت ساری مخلوقات جو پانی کی پیاسی ہوتی ہے، بہت ساری مخلوقات اور بھی ہے جن کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو نازل کر دیتا ہے. ورنہ اگر لوگ زکات دینا چھوڑ دے، زکات نہ دے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اسی قوم پر اللہ بارش بھی روک دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، صدقہ و خیرات کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، اور اسلام کا یہ تیسرا رکن ہے. اسی لیے ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے ہمارے لیے، اللہ نے جو بھی قانون بنایا ہے ہمارے لیے، یقیناً اس میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے. کوئی ایسا قانون اللہ کا ہو ہی نہیں سکتا جس میں انسان کے لیے نقصان ہو. اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام کا یہ قانون ہے اور اس میں میرے لیے نقصان ہے، ہمارے لیے نقصان ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ اسلام کو سمجھ نہیں پا رہا، وہ اسلام کے اس قانون کو سمجھ نہیں پا رہا، وہ اسلام کا مطالعہ، اسلام کی کتابوں کو صحیح سے نہیں پڑھ پا رہا، نہیں سمجھ پا رہا. اسی لیے اسلام کے قانون کو وہ غلط کہہ رہا ہے، یا پھر کہہ رہا کہ اسلام کے قانون میں نقصان ہے. اسلام کا جو بھی قانون ہے، سب قانون ہمارے لیے ہمیں بھلائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ہر قانون کو ماننے سے ہمارے لیے خیر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ سے آخر میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے، اور جب تک ہم اس دنیا میں رہیں اللہ تو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ، جب ہمارا خاتمہ ہو، جب ہماری موت ہو تو مضبوط اور راسخ الایمان بن کر کے ہو، مضبوط ایمان پر اور اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو. اے اللہ، مرنے کے بعد ہماری قبروں کو تو نور سے منور کر دینا، اور آخرت میں جنت الفردوس یا وہ جنت جس کو تو نے ہمارے لیے تیار کر کے رکھی ہے، اے اللہ ہمیں اپنے گھر تک پہنچا دینا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوموا للصلاة.